بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس۔ کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے۔ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے، اور تم بڑے ناشکر آدمی ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا۔ اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ بولے، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر؟ فرعون نے کہا، اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے۔
یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا، تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں میں ہر کارے بھیج دیے اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے، باغوں اور چشموں سے بھی اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ غرض ہوا یہ کہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ کے نزدیک لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ اور اے پیغمبر، ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی؟ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں،
سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں، نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وہ لوگ بولے، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں، حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے۔ کاش تم سمجھ سے کام لو، اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر
کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو؟ اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عبارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے، اور باغوں اور چشموں سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہیں، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں۔ غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں، اور ان کھیتیوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ صالح نے کہا لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور آخر کار پشیمان ہوئے۔ چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ لوط نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں۔ میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی۔
गरज बहुत बुरी बारिश थी जो उन पर बरसी जिन्हें पहले से डरा दिया गया था। यकीनन इस सारे वाक़े में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इख्तिदार भी है, बड़ा मेहरबान भी। ऐका के बाशिंदों ने पैगंबरों को झुठलाया, जबकि शुएब ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। और मैं तुमसे इस काम पर किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारे दुनिया जहान की परवरिश करती है। पूरा पूरा नाप दिया करो और उन लोगों में से न बनो जो दूसरों को घाटे में डालते हैं, और सीधी तराजू से तोला करो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दिया करो, और जमीन में फसाद मचाते मत फिरो। और उस जात से डरो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और पिछली खलकत को भी। कहने लगे, तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है। तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम हम जैसे ही एक इंसान हो, और हम तुम्हें पूरे यकीन के साथ झूठा समझते हैं। लिहाजा अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा, मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। गरज उन लोगों ने शुएब को झुठलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें साइबान वाले दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा। बेशक वो एक जबरदस्त दिन का अज़ाब था। यकीनन इस सारे वाक़े में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इख्तिदार भी है, बड़ा मेहरबान भी। बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, अमानतदार फरिश्ता इसे लेकर उतरा है। ऐ पैगंबर, तुम्हारे कल्ब पर उतरा है ताकि तुम उन पैगंबरों में शामिल हो जाओ जो लोगों को खबरदार करते हैं। ऐसी अरबी जबान में उतरा है जो पैगाम को वाज़ेह कर देने वाली है। और इस कुरान का तस्करा पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। भला क्या इन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं है कि बनु इसराइल के उलमा इससे वाकिफ हैं? और अगर हम ये किताब अजमी लोगों में से किसी पर नाजिल कर देते और वो उनके सामने पढ़ भी देता, तो ये लोग तब भी उस पर ईमान न लाते। मुजरिमों के दिलों में तो हमने इसको इसी तरह दाखिल किया है। ये लोग इस पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक दर्दनाक अजाब आंखों से न देख लें, और वो इनके पास इस तरह अचानक आ खड़ा हो कि इनको पता भी न चले। फिर ये कह उठें कि क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? भला बताओ, अगर हम कई साल तक इन्हें ऐश का सामान मुहैया करते रहें, फिर वो अजाब इनके ऊपर आ खड़ा हो जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो ऐश का जो सामान इनको दिया जाता रहा वो इन्हें अजाब के वक्त क्या फायदा पहुंचा सकता है? और हमने किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि पहले उसके लिए खबरदार करने वाले मौजूद थे, ताकि वो नसीहत करें, और हम ऐसे तो नहीं हैं कि जुल्म करें। और इस कुरान को शयातीन लेकर नहीं उतरे, न ये कुरान उनके मतलब का है और न वो ऐसा कर सकते हैं। उन्हें तो वही के सुनने से भी रोक दिया गया है। लिहाजा अल्लाह के साथ कोई माबूद न मानो, कभी तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओ जिन्हें अजाब होगा। और ए पैगंबर, तुम अपने करीब तरीन खानदान को खबरदार करो, और जो मोमिन तुम्हारे पीछे चले उनके लिए इनकिसारी के साथ अपनी शफकत का बाजू झुका दो। और अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो बड़ा इख्तिदार वाला, बड़ा मेहरबान है, जो तुम्हें उस वक्त भी देखता है जब तुम इबादत के लिए खड़े होते हो, और सजदा करने वालों के दरमियान तुम्हारी आमोदरफ्त को भी देखता है। यकीन रखो कि वही है जो हर बात सुनता, हर चीज जानता है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन लोगों पर उतरते हैं? वो हर ऐसे शख्स पर उतरते हैं जो परले दर्जे का
झूठा गुनाहगार हो। वो सुनी सुनाई बात ला डालते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। रहे शायर लोग तो उनके पीछे तो बेराह लोग चलते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं, और ये कि वो ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। हाँ, मगर वो लोग मुस्तस्ना हैं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया और अपने ऊपर जुल्म होने के बाद उसका बदला लिया। और जुल्म करने वालों को अनकरीब पता चल जाएगा कि वो किस अंजाम की तरफ पलट रहे हैं।